بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے پیارے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ انہیں کلیم اللہ کے نام سے اس وقت جانا جاتا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے سیدھے بات کرنے والا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایسی کرشمائی طاقت تھی کہ وہ سیدھے اللہ سے بات کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا ذکر کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اسرائیلی پریوار میں ہوئی تھی، یعنی وہ ایک اسرائیلی پریوار سے تعلق تھے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قریب 136 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگ فرعون کی پوجا کرتے تھے۔ فرعون مصر کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ لوگ اللہ کو نہ مان کر فرعون کو ہی خدا مانتے تھے۔ تب اللہ نے لوگوں کی ہدایت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کے لوگوں کے لیے نبی گھوشت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سامنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دیتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی سے دعا کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش سے تھے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پریوار میں پیدا ہوئے تھے۔ اسرائیلی لوگ جو کہ یہودی تھے، جن کے 12 قبیلے تھے، یا کہیں یہودیوں کا سموہ، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل لوگ حضرت یعقوب، جنہیں حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جن کا انگریزی نام جیکب تھا، ان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل لوگ زمین پر سب سے اچھے لوگ تھے، لیکن مصر کے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس وقت مصر کے طاقتور راجا فرعون نے سارے بنی اسرائیل لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا تھا۔ ان سے بہت کام کروایا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں سے ہر وہ کام کروایا جاتا تھا جو فرعون چاہتا تھا۔ فرعون ایک بہت بڑا گھمنڈی راجا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور اسرائیلی لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت بھی فرعون کا مصر کا راجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فرعون کو کسی نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل لوگوں میں سے ایک لڑکا جلد ہی پیدا ہوگا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی فرعون کا سارا سامراج ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر فرعون گھبرا گیا اور اس نے اپنی سینا کو آدیش دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی کرو اور جہاں بچہ دکھ رہا ہے اسے مار دو۔ فرعون صرف بیٹوں کو مارنا چاہتا تھا، بیٹیاں ہونے پر وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کا آدیش ملتے ہی سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی میں نکل گئے اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر لگی تب وہ بھی ڈر گئی۔ تب اللہ سے ایک پیغام ان کو آیا کہ تو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے، اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں گھر کے پیچھے نیل ندی میں رکھ دیا۔ ندی میں رکھتے ہی ٹوکری بھی بہنے لگی۔ ٹوکری ندی میں بہہ کر فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ ٹوکری کو دیکھتے ہی فرعون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکالا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ محل پہنچتے ہی فرعون کی بیوی نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے گھر کا ہی بیٹا ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے۔ فرعون آپ کو اسی وقت مارنا چاہتا تھا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے مارو مت،
اس کے زندہ رہنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہی ہے اور ہماری قید میں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے خوش نصیب بچہ ہو۔ فرعون نے اس کی بیوی کی بات مان لی اور آپ کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب آپ کو بھوک لگی تھی تب فرعون نے اس کے یہاں کام کرنے والی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، یہ بھوکا ہے اور رو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، کوئی بھی عورت آپ کو دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، ساری عورتیں دودھ پلانے میں ناکام رہی۔ فرعون سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ پھر دودھ پلانے کے لیے آپ کی ماں کو تلاشا گیا اور تلاش کر کے آپ کو دودھ پلایا گیا۔ ایک حدیث کے مطابق آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوئے، یہاں تک کہ 18 سال کے جوان بھی اسی محل میں ہوئے۔ آپ نے حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ سے شادی بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر لوگوں کو سمجھایا کہ فرعون کی پوجا کرنا بند کرو اور ایک اللہ کی عبادت میں یقین کرو۔ ایک حد تک لوگ ان کی بات بھی مان گئے تھے۔ اسی دوران مصر میں بھینکر اکال پڑا تھا، لوگ کئی بیماریوں سے مبتلا ہو گئے تھے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر چلیں گے، اور وعدہ کیا کہ وہ ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ جب لوگ بیماری سے ٹھیک ہونا شروع ہوئے اور حالت پہلے جیسے ہونے لگے، تب لوگ فرعون کے ڈر سے واپس اس کی پوجا میں لگ گئے۔ اسی دوران فرعون کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلوانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیتاونی دی اور کہا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دے۔ لیکن گھمنڈی فرعون کو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر والا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ سبھی اسرائیلی لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوانا چاہتے تھے۔ جب فرعون کو آپ کے فلسطین جانے کا پتہ چلا تب وہ ایک وشال سینا کے ساتھ آپ کا پیچھا کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ لال ساگر تک پہنچے تب ان کے پیچھے فرعون کی بڑی سینا تھی جو سب کو مارنے کو تیار تھی، اور آپ کے آگے گہرا سمندر تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے مان لیا تھا کہ اب فرعون انہیں مار دے گا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے سمندر کے پانی پر مارا، تبھی آپ کے سامنے سمندر میں ایک سوکھا راستہ بن گیا اور سمندر کا پانی الگ الگ ہو گیا اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے راستہ پار کر لیا۔ فرعون بھی اسی راستے پر اپنی سینا کو لے کر آگے بڑھنے لگا، تبھی اچانک سے راستہ بند ہو گیا اور فرعون اور اس کی سینا سمندر میں ڈوب کر مر گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قصے کے بارے میں جانکاری مل گئی ہوگی۔ حدیثوں میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کافی ساری کہانیوں کا ذکر آیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آگے بھی اس طرح کی معلومات دیتے رہیں گے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔